بات کرنے کے لیے سینئر صاحب تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ میر صاحب پوری اپنی ایک کانسپریسی تھیوری دی ہے خان صاحب نے کہ مجھے نااہل کرا کر فوری الیکشن کرانے کا پلان ہے، اسی لیے جو ضمنی الیکشن ہونے تھے ان کو بھی ملتوی کیا گیا ہے اور یہ پورا -1 کا ایک پلان ہے۔ صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا پکڑا ہے؟ کیونکہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ -1 کی بات بھی کی انہوں نے اور کہا کہ اسلام آباد میں کچھ نہ کچھ پکڑا ہے۔ شاہ زیب صاحب، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ذرا یاد کریں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کو کسی سے خطرہ ہے، تو میں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بار بار آپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو اپنی اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ان کو خطرہ ہے تو اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ وہ نہیں مانتے تھے، ان کے منسٹر نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی، ان کی حکومت چلی گئی۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت جب چلی گئی تو ان پہ بہت سے مقدمات ہوئے، اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جب ان پر توشہ خانہ کیس بھی شروع ہو گیا، الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی، اور پھر یہ توہین عدالت والا معاملہ بھی ہو گیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بھی بہت سے لیگل ایکسپرٹس نے کہا، مجھے بھی کہا اور بھی لوگوں کو کہا کہ عمران خان صاحب کو اصل خطرہ نہ توشہ خانہ کیس سے ہے، نہ الیکشن کمیشن والے معاملے سے ہے، نہ فورن فنڈنگ سے ہے، ان کو خطرہ ہے تو توہین عدالت کے معاملے سے ہے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے بھی ان کو یہ گزارش کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو بار بار عدالت موقع دے رہی ہے، بار بار عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ غیر مشروط معافی مانگیں، اور وہ معافی نہیں مانگ رہے۔ تو ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو یقین تھا کہ میری حکومت تو کہیں نہیں جا رہی، اب ان کو یقین تھا کہ میں معافی نہ بھی مانگوں تو میں اتنا پاپولر ہوں کہ یہ عدالت جو ہے اس کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ میرے پہ فرد جرم عائد کرے گی۔ اب ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، فرد جرم جب عائد ہو گئی ہے تو ان کو خیال ہے کہ اوہو یہ تو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے والے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں ایک کال دوں گا اور پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی ہیٹرک ہونے والی ہے۔ پہلے وہ جب حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے حکومت نہیں جائے گی، پھر وہ جب ان پہ مقدمات ہو گئے تو ان کا خیال تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اور فرد جرم عائد نہیں ہوگی، فرد جرم عائد ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں میں کال دوں گا اور سب کچھ بدل جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ کال بھی دے کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیزاسٹر کا، سب سے بڑی موسمی آفت کا سامنا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے جو ہیں اس موسمی آفت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں گا اور سب کچھ بدل جائے گا۔ تو کال دے کے دیکھ لیں، ان کو موقع دیا عدالت نے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ -1 ہونے والا ہے تو وہ -1 کا جو اگر کانسپریسی ہے تو اس کو ناکام بنا دیتے، معافی مانگ لیتے۔ انہوں نے معافی نہیں مانگی، تو اب معافی مانگ لیں تو ہو سکتا ہے کہ -1 کی جو کانسپریسی ہے، سو کالڈ کانسپریسی، وہ ناکام ہو جائے۔ ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے، کیونکہ جب یہ فرد جرم عائد ہوگی اور کارروائی شروع ہوگی تو اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو ہو سکتا ہے، کوڈ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف رول آف لا ہے اور دوسری طرف ان کی پاپولیرٹی ہے، تو اسٹیٹ آف پاکستان کے جو ادارے ہیں اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، تو اس نے تو رول آف لا قائم کرنا ہے نا، تو اس کو تو ان کی پاپولیرٹی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور حامد میر صاحب جو یہ پوری تھیوری انہوں نے دی ہے -1 کی، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے وہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا کنٹیمپٹ کے تھرو، یہ بھی، اور پھر پنجاب حکومت کے اوپر وہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گر نہیں سکتی ہے کوئی بھی حکومت، تو نون لیگ کہتی تھی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، تو وہ باقاعدہ طور پر امپلائی کر رہے ہیں کہ سب ان کے خلاف کانسپریسی کا حصہ ہیں، چاہے وہ عدالت ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ پنجاب حکومت کے خلاف بھی ایسا ہو رہا ہے جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے، عدالت کا نام لیے بغیر ایک دفعہ پھر وہ عدالت کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر وہ انڈائریکٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور وہ ہینڈلرز کا نام لیتے ہیں، تو جب وہ ہینڈلرز کا نام لیتے ہیں، پہلے وہ نیوٹرلز کا لفظ استعمال کرتے تھے، اب انہوں نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا ہے ہینڈلرز، تو اشارہ ان کا کس طرف ہے؟ کیا ان کا اشارہ اس طرف ہے جس طرف پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ نام لے کے تعریفیں کر رہے ہیں؟
لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں جو پرویز لائی صاحب نے تعریف کی، کس کی تعریف کی؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کس کی تعریف کی. تو عمران خان صاحب تو انہی کو نیوٹرل بھی کہتے ہیں اور انہی کو ہینڈلر بھی کہتے ہیں. تو اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کو پھر پرویز لائی صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ پرویز لائی صاحب، میں جن کو نیوٹرل کہتا ہوں، میں جن کو ہینڈلر کہتا ہوں، تو آپ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں جامعہ اشرفیہ میں جا کے. تو اگر پنجاب گورنمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو پھر جو پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو یہ بڑا کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ اگر سازش جو ہے وہ ہینڈلرز اور امپورٹڈ حکومت مل کے کر رہے ہیں تو پھر پرویز لائی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کی حمایت سے اور ان کی تائید سے پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہیں، تو وہ پھر ہینڈلرز کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے بڑی کنفیوژن کریٹ کر دی ہے عمران خان صاحب نے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈلرز اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ سازش کر رہی ہے، -1 ہونے والا ہے، اور دوسری طرف ان کے اپنے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں جن کے خلاف عمران خان صاحب انگلی اٹھا رہے ہیں بار بار، اور کبھی ان کو نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جب کال دینی ہے، اگر دینی ہے انہوں نے کال، تو جب کال دیں گے تو جن لوگوں نے ان کی کال پہ سڑکوں پہ آنا ہے تو ان کے ذہنوں میں سوال تو آئے گا نا کہ بھئی اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے تو یہ پرویز لائی کس کی تعریف کر رہا ہے؟